اللہ ربی محمد شفیع 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 بسم اللہ حد اللہ محمد شفیع اللہ ربی 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 انك حميد اللهم بارك على محمد اللہ ربی محمد شفیع 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 انا للہ و انا الیہ محمد شفیع اللہ
محمد شفیع محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع آئیے محمد شفیع دو قدم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ جمیل الانبیاء والمرسلین آمین والملائکۃ والمقربین خلفاء الراشدین والعباد اللہ الصالحین آمین برحمتک یا ارحم آمین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من الدنيا والعذاب الاخره اللهم فرجنا بدخول القبر واغفر لنا بالخير واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات آمين اللہ اپنے پیارے نبی نے صدقے لا آمین آمین عظیم محمد اقبال اللہ پاک قبری منزل آمین قبر حد نگاوت سے آمین ابھی آخر الزمان صلی اللہ علیہ کبرا سے مالا مال آمین اللہ سے جل فردوس سے جگہ عطا آمین اللہ اس نے پہنا پیانو بچیاں نو اللہ پہنو اللہ صبر جمیل دی اللہ توفیق عطا آمین اساں سارے نو اللہ نیک نی توفیق عطا آمین جب جہاں سے واپسی ہو لپے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا سے ہمارے دلوں کو منور بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سبحان الله وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری مصور صاحب۔ حضرات گرامی، جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہو تو یہ میری بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، کوئی کس سوچ میں ہوتا ہے، کوئی کس سوچ میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک عبرت یعنی کہ جنازہ عبرت ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے یہاں استغفار، توبہ اور موت کو یاد کرنا یہی ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ خدا را جنازے کے اندر آ کر دنیا کی باتیں نہ کیا کریں۔ بڑی مہربانی آپ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ماسٹر محمود صاحب کو کہ وہ حضور کی شان میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ
تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے، تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے، اے خدا کی لاڈلی جی، اے خدا کی لاڈلی ثانی تمہارا کون ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یوں تو ماہون جنے ہیں حسن کے پیکر کئی، یوں تو ماہون جنے ہیں حسن کے پیکر کئی، آمینہ کی لال پر جی، آمینہ کی لال پر تجھ سا دلارا کون ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حشر میں معلوم ہوگی ان کی قدر و منزلت، حشر میں معلوم ہوگی ان کی قدر و منزلت، جب کہیں گے انبیاء جی، جب کہیں گے انبیاء تجھ سا سہارا کون ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا کی محمد۔ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم بڑی پیاری انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ درود پاک بڑی عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو پہلے اللہ خود کرتا ہے، پھر فرشتوں کو کہتا ہے تم بھی کرو، پھر ہمیں بھی حکم دیتا ہے ایمان والو تم بھی یہ عبادت کرو، تو درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ اب آپ کے سامنے میں مختصر حاضری کے لیے بلاتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری صغیر صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ہدیہ درود و سلام بحضور صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین کرام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہم پر یہ فضل اور یہ کرم فرمایا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ہم اپنے مرنے والے کو بھی ایک باعزت طریقے سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس دنیا سے الوداع کرتے ہیں۔ یہ حضور کی امت پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر۔ ہدیہ درود و سلام اس ذات پر جس کے وسیلہ سے یہ ساری نعمتیں معرض وجود میں آئی ہیں۔ سامعین کرام، دنیا فانی ہے اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ مسلمان بھی اس بات پر کاربند ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، لیکن ہر جانے والا ایک اپنی ایک کہانی چھوڑ جاتا ہے، اپنی ایک ہسٹری چھوڑ جاتا ہے۔ حاجی کمال صاحب بھی نام کے بھی کمال تھے اور صفات کے بھی کمال آدمی بے تھے، شک بہت اچھی صفات کے مالک تھے، بہت طویل بیماری کاٹنے کے باوجود بھی دل کو مضبوط اللہ کی توفیق سے صبر اور صبر کے ساتھ
ज़िंदगी बसर करना और बीमारी को काटना, ये अल्लाह ताला का ख़ास इन पर फजल था। और बहुत मुश्किल बीमारी इन्होंने काटी है। तो ये ज़्यादा जो अलील हुए हैं ये 2 दिन कबल की बात है, लेकिन जब मौत आती है तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो उसका सहारा नहीं बन सकती, बल्कि मौत एक हकीकत है और इस रास्ते से हर आदमी ने गुजरना है। बेशक सामीन, अल्लाह वहदहू ला शरीक इंसान से मोहब्बत करता है और फरमाया कि मैं 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूँ। यानी इतना प्यार है मुझ में। और जो आदमी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस पर अपना रिज़्क भी वसी फरमा देता है, अपनी नियामतें भी वसी फरमा देता है और उसके लिए जिंदगी की मुश्किलात को भी आसान फरमा देता है। आजी साहब, एक आखिरी बात, चूंकि उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, आखिरी बात कि आजी साहब गालबन इंग्लैंड में थे या सऊदी अरब में, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने एक ट्रैक्टर ख़रीदा और उसके ज़रिए से अपने बच्चे को रोज़ी का एक ज़रिया बनाया कि इसको चलाओ। लेकिन मुतअद्दिद लोग जानते होंगे, ज़्यादा फ़ीसद को तो मैं भी जानता हूँ, जिनमें मैं बज़ाते खुद भी शामिल हूँ, कि इनका बेटा खालिद फसल तैयार हुई है और वो ट्रैक्टर लेकर गया है, हाल उसने चलाई है, फसल बोई है और वापस आ गया। फसल कट गई है, उसने नहीं कहा कि पैसे मुझे चाहिए जी, बड़ी मजबूरी है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। रोजी हर किसी की जरूरत है, पैसा हर किसी की तलब है। लाखों रुपए लेकर गाड़ी खरीद कर रोड पर लगाना, लोगों की जरूरियात पूरी करना और फिर उस पर सब्र करके पैसे वसूल करना, ये अल्लाह का खास इनाम था इन पर। और इन्होंने कहा भी था कि बेटा किसी को तंग नहीं करना। ये इनकी जो आदत है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और हक गो थे, हक बात करते थे, किसी को इस पर तकलीफ भी हो, लेकिन हक वो है जो हर मोमिन की पहचान है कि वो जब भी बोलता है हक और सच बोलता है। अल्लाह ताला इनकी आने वाली कब्र की मनाज़िल पिछला कुछ इस अंदाज से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे इलाके को वैरान कर गया। हाजी कमाल साहब के कमालात आपके सामने बता रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आखरत, कब्र, हशर बहुत ही अच्छा करे और हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। मैं आपके सामने दावत दे रहा हूँ जनाब हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद दाऊद सिद्दीकी साहिब, वो तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबी व आदम बैनल माई व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। हज़रात कलमा तैयबा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत पाक पढ़िए। सलातु व सलाम अलैहि या सय्यिदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका सय्यिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया फ़ज़ल है कि उसने हम सब को एक मुसलमान भाई का जो हम पर हक़ था और हमारा जो फरीज़ा था उसे अदा करने के लिए यहाँ जमा होने का मौका और तौफ़ीक़ अता की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर ये सारे साहिबान दुआ करें कि साहिब मैयत की जो अदा, जो अमल, जो दुआ मेरे रब की बारगाह में कबूल थी, अल्लाह उसके तवस्सुल से हम सारे शुरकाए जनाजा की, हमसे पहले जाने वालों की और जिस कब्रिस्तान में ये दफन होंगे, अल्लाह सब को गुनाहों की माफ़ी अता आमीन। जो इनसे कमी कजी कोताही बाकी रही, तो इस नमाज जनाजा में शामिल होने वाले जिस साहिब का उठा हुआ कदम खलूस और लिल्लाहियत की दौलत मेरे रब की बारगाह में कबूल है, अल्लाह करीम उसके तवस्सुल से साहिब मैयत को हर गुनाह की माफ़ी अता फरमाए। आने वाली मनाज़िर में आसानियाँ पैदा करके कब्र में जन्नत जैसा सुकून अता आमीन। अब ये एहतशाम, ये एक रस्मन बात है कि नमाज जनाजा में मैयत को चंद लम्हे कुछ वक्त पहले ला के एक सिलसिला बन चुका है। गो अच्छी बात है, अच्छी रस्म है, अच्छा तरीका है, लेकिन इसके साथ ही हमें एक मैं दावत फ़िक्र सबको देना चाहूँगा कि ये क्या है कि हम उलमा की बड़ी पुरअसर खूबसूरत अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में हम उनकी बात सुन लेते हैं,
बल्कि अक्सर औक़ात तो ये होता है सुन लेने के बाद बड़ी ऊंची आवाज़ में सुबहान अल्लाह भी कह दिया जाता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ज़रा हमने अपने अंदर वाले ज़मीर से फतवा लेना है कि हम सारी बात जान लेने के बाद कभी ऐसा हुआ हो कि किसी नमाज जनाजा में शरीक किसी साहिब की कोई बात सुन के तो हमने अपने अंदर दस्तक दी हो कि यार ये मुझ में कमी बाकी है, मुझे आज के बाद इस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। बेशक सही गल। ज़रा गौर फरमाइए साहिबान, मैं सबसे हकीर और पुरतकसीर हूँ, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ। वो ये एक रस्म है, लेकिन क्या बात है कि हम कुरान भी सुनते हैं, हमें पता है कि कुरान के बगैर या इसके बाद कोई और सच्ची किताब नहीं आएगी। हम हदीस सुनते हैं, हदीस पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ लेने के बाद क्या मिंबर से जो आवाज़ आती है जब वो ख़त्म होती है तो हम भी ख़त्म हो जाते हैं। जो नमाज जनाजा से आवाज़ आती है क्या वो हमारे जाने के साथ क्यों ख़त्म हो जाती है? मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहूँगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी हैं, गुलाम हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बारगाह रिसालत में आप में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाइए। और वसीयत के साथ जो बात कही, ये दिल सख्त होता है, दिल सख्त, मुझे इस दिल को नर्म करने के लिए हुक्म फरमाइए, वसीयत फरमाइए। और मैं यहाँ रुक करके एक बात सबके सामने रखना चाहूँगा, अगर किसी की अच्छी बात भी असर ना करे और बुराई का साथ फिर भी दिया जाए, अच्छी बात असर ना करे, जालिम जुल्म में बढ़ता रहे और मजलूम उसी तरह तड़पता रहे, गरीब की गुर्बत का एहसास मर जाए, तो इसे अहादीस की रोशनी में इस अमल को शकावत कल्बी, दिल की सख्ती कहते हैं। जरा यहाँ रुक करके दावत फिक्र है, क्या ये मसला आज हमारे साथ है या नहीं है? क्या हमारे पड़ोस में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है या नहीं? मजलूम के साथ मजीद जुल्म किया जाता है या नहीं? गरीब गरीब से तर होता जाता है, अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जाता है। ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं जो जिससे कोई साहिब अकल इनकार नहीं कर सकता। ये आज हमारे सामने पेश हैं। यही शिकावत कल्बी है, यही दिल की सख्ती है। जब हजरत मुआज़ इब्न जबल ने अर्ज की ना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सिर्फ मुआज़ को नहीं बतानी थी। ये मसला हजरत मुआज़ का नहीं था, ये मसला हमारा था। उन्होंने मुस्तफ़ा करीम से ये मसला हल करवा के हम तक पहुंचाना था। हजरत मुआज़ ने जब ये बात अर्ज की तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, हाँ अगर किसी की बात अच्छी भी असर ना करे, दिल की सख्ती महसूस करो, शकावत कल्बी महसूस करो, तो फिर दो बातों पर अमल करना है, दो बातों पर अमल करना है। गौर फरमाइए वो दो कौन सी हैं? बड़ी आसान है। एक बात मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाई, आपने इरशाद फरमाया अपने कुर्ब में, अपने मोहल्ले में, अपने कुर्ब में यतीम घर, गरीब घर तलाश करना है और उस यतीम घर के सर पे मोहब्बत वाला हाथ रखना है। सुभान अल्लाह। और फरमाइए साहिबान, दावत फिक्र है। मैंने पहले अपने आप को कहा मैं सबसे अगली सफ में शामिल हूँ। जरा गौर फरमाइए, क्या आज हमारा मिजाज, हम अगर एक वक्त में सिर्फ एक ईद का मौका आए जब मेरे घर में सब कुछ आ जाए, क्या कभी हमने गौर की कि आज इस ईद की नमाज की अदायगी से पहले आओ मोहल्ले में घूम के आते हैं, कहाँ यतीम, कहाँ गरीब, कहाँ बेवा, कहाँ मिस्कीन, उसके घर में शायद कुछ मौजूद है या नहीं है। किसी गरीब के घर का ख्याल करके, उसका पता करके नमाज ईद में आखिर वाली सफ में आके खड़े हूँ, सजदा जमीन पे करेंगे, रब का अर्श एक बार हिल जाएगा। लेकिन अगर पड़ोस में गरीब तड़प रहा है, मेरे घर में 5 खाने पके हुए हैं, पहली सफ में आके सर रगड़ रगड़ के उस मुसल्ले को भी फाड़ दें, उसका कोई फायदा नहीं है। जरा गौर फरमाइए, एक पहली बात जरा गौर करना, क्या ये आज हमारे मिजाज में शामिल है या नहीं है? मैं सिर्फ यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। उस वक्त एक ऐसा होता था कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती थी, मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं थी। ये तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। एक रजिस्टर मरतब किया गया, उस पर लिखा गया था कि कौन सा यतीम घर है, कौन सा गरीब घर है, जो वहाँ के मालदार लोग थे
وہ خود آ کے لکھتے تھے اس یتیم گھر کی کفالت میں نے کرنی ہے، اور اس کے لیے تصویر بنا کے فیس بک پہ نہیں ڈالی جاتی تھی، اس رجسٹر پہ رکھ کے لکھ کے امیر المومنین کے حوالے کیا جاتا تھا، یہ آپ کا اور ہمارا راز ہے، آپ اس عبادت کو رب کے سپرد کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آپ نے کہا ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں 3 بچے ہیں، یتیم ہیں، ایک بیوہ ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، باقی تو سارے ناموں کے ساتھ کسی کا نام لکھا ہے، اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنا نام لکھ دیا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب رجسٹر دیکھا تو آپ نے آہستہ سے وہ نام وہاں سے مٹا دیا۔ ابھی نام مٹانے کی داستان دوسرے دن کھلنی تھی، میں خلاصہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق پہنچے اور صبح کو جا کے جب سورج نکل چکا تھا اس گھر میں جا کے کہنے لگے اے خاتون تو جو بھی ہے تو پردے میں ہو جا، میں تیرے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے، خاتون نے جواب دیا آپ کون ہیں؟ کہا میں عمر فاروق ہوں۔ کہا رک جا باہر ہی، میرے گھر کی صفائی ہو چکی ہے، میں پانی بھر کے لانا چاہتا ہوں۔ کہا آ چکا ہے۔ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہو چکا ہے۔ اچھا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں پتا لیکن ہو چکا ہے۔ اگلے روز تھوڑا وقت پہلے آ گئے، میں آج دیکھوں کون آ کے صفائی کرتا ہے۔ پھر پہلے آ گئے، یہاں تک کہ رات پچھلے پہر میں آئے، نماز تہجد کی ادائیگی سے پہلے آئے، آ کے دستک دی تو خاتون نے پھر کہا صفائی ہو چکی ہے۔ آپ رک گئے ایک جگہ پہ، چھپ کے دیکھنے لگے میں دیکھوں وہ ہے کون جو یہ کام کرتا ہے۔ دیکھا ایک بندہ اندر سے باہر نکلا، یوں اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے، پردے کی کیفیت میں ہے۔ عمر فاروق آگے بڑھے، بازو پکڑ کے تھام کے کہا رک جا، تو کون ہے؟ اس گھر میں جاتا ہے خدمت تو کرتا ہے کون؟ جب پردہ پیچھے ہٹا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ۔ احباب سیاست کر لینا، سماجت کر لینا، لوگوں کو پاگل بنا لینا یہ ایک الگ بات ہے، مسلح پہ کھڑے ہو لینا، ممبر پہ کھڑے ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرے کی اصلاً خدمت کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس پر یا میرا خدا راضی ہوتا ہے یا میرا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اگلی بات صرف اتنی ہے، اس شقاوت قلبی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ جو ہمیں یاد نہیں ہے ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، دفن کر لیتے ہیں، فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، نیاز ہو جاتی ہے، پنڈارا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی موت یاد نہیں آتی ہے۔ دعا فرمائیں میرا مالک ہمیں جو جینا عطا کرے وہ اپنے پاکیزہ نبی کے طریقے کے مطابق عطا کرے، اور جب جانا عطا کرے تو سلامتی ایمان کے ساتھ جانا عطا کرے۔ کما علی جل بلا۔ سبحان اللہ۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دوویں جہانے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرات محترم کیا خوبصورت ہمیں پیغام دے رہے تھے حضرت علامہ مولانا پیر داؤد احمد صدیقی صاحب۔ اب آپ کے سامنے میرے مرشد سید مدثر حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کے جنازے کے حوالے سے آپ سے اور مجھ سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا صدق اللہ العظیم اکثروا ذکرہا ضم اللذات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سب ایک مؤدب، ملنسار اور ایک مخلص بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ پہلے جو حضرت صاحب نے کہا کہ نام کے کمال ہیں اور یہ با کمال بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین۔ ان کی اولاد کو صدمہ پہنچا ہے، بالخصوص بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ ان کی بچیوں کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ پورے خاندان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھ سے قبل خلیفہ مجاز دربار عالیہ نہریاں شریف صوفی نوجوان پیر محمد داؤد صدیقی صاحب فکر آخرت کا درس حضور کی احادیث کی روشنی میں دے رہے تھے۔
میں دعا گو ہوں کہ مالک کے کائنات ہمیں ان کی ہر بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی حوالے سے چونکہ وقت کا اختصار ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن پاک کی سورہ نمل کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سورت کا نام ہے نمل. نمل عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چیونٹی. مالک کائنات نے اس چھوٹی سی حقیر مخلوق کا نہ صرف قرآن میں ذکر کیا بلکہ اس کے نام کی پوری سورت نازل فرمائی. واقعہ اس طرح ہے، قرآن کے یہ الفاظ قیامت تک آنے والوں کے لیے تلاوت بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے نجات کا سبب بھی ہے. قالت، واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی 3000 کم و بیش کا لشکر لے کر چونٹیوں کی بستی میں داخل ہونے والے تھے. ابھی 3 میل کی مسافت ہے. چونٹیوں کی سردارہ بولی جسے قرآن نے بیان کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم. وہ بولی کہنے لگی، او چونٹیوں اپنی اپنی بلو میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی لشکر لے کے آ رہا ہے، اس کے قدموں میں آ کر تمہاری جان ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہی ہوں اپنی اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، اپنی زندگی کو بچا لو. اب سردارہ یہ کہہ رہی ہے، ادھر 3 میل کی مسافت پہ وہ اللہ کا نبی جو نہ صرف زمین کی ہر چیز پہ حکومت کر رہا ہے بلکہ ہواؤں پر بھی حکومت ہے ان کی. آپ نے سماعت کر لیا، سنا. فتبسم ضاحکا، نبی کے چہرے کی مسکراہٹ کا انداز، مسکرائے. آپ نے تشرف فرمایا، چونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھا. آپ نے فرمایا، او معمولی چونٹی. اس نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے معمولی نہ کہنا. آپ نے فرمایا، قد و قامت و جسامت میں معمولی ہے، معمولی نہ کہوں تو کیا کہوں. اس نے کہا، اس وقت میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوم رہی ہوں. گویا حضرت علامہ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے، دوستو جس چونٹی نے اور مخلوق کی فکر کی وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوم رہی ہے. جب امتی کی فکر کرے گا حضور کرم فرمائیں گے، ملاقات بھی کروائیں گے، ہاتھ کا بوسہ بھی عطا کریں گے. وما علیہ الا البلاغ. حضرات گرامی، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ راجہ کمال صاحب کے ساتھ اگر کسی کا کوئی لین دین ہے، جس نے کچھ دینا ہے یا لینا ہے، دینے والے بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ضرور ادا کرے، اور جو لینے والے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے بانجے ہیں، ان کے ساتھ یہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جن کا بھی کوئی لین دین ہے. اور نیت سماعت فرما لیں. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا واسطے اس حاضر میت کے لیے، پیچھے اس امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کی تیس نماز اپنا خاص اللہ تعالیٰ 4 تکبیر نماز اللہ تعالیٰ
اللہ اکبر اللہ سبحانک اللہم اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا الہ الا اللہ سارے حضرات درود شریف اور سورۃ فاتحہ شریف 3 دفعہ قل هو اللہ احد کر لیں اور سید مدثر حسین شاہ صاحب کے حوالے کر اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا وملجانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما آمین أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق منيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى آمین الصلاة والسلام عليك يا عين حياة الدارين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين آمین اللهم اغفره وارحمه وادخله جنة الفردوس آمین میرے آقا آپ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے یا اللہ تجھے تیرے محبوب کے جلووں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ اس نماز جنازہ کو قبول فرما آمین جو کچھ پڑھا گیا حضور کی احادیث بیان ہوئی قرآن کی آیات مقدسات بینات کی تلاوت ہوئی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے یا اللہ سب قبول فرما آمین یا اللہ تاجدار رسالت مآب کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین حضور کے صحابہ کرام بالخصوص سیدنا صدیق اکبر اور خلفائے راشدین دیگر اصحاب رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین سیدہ کائنات کے توسل سے یا اللہ بالخصوص حضور کی امت کی بخشش فرما بالخصوص محترم المقام جناب راجہ حاجی محمد کمال صاحب کی کامل اکمل بخشش فرما آمین یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما قبر سے حشر تک منزلیں آسان فرما محشر کے دن حضور کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اور حوض کوثر سے جام مصطفیٰ نصیب فرما پل صراط سے گزر آسان فرما یہ التجائیں یہ دعائیں ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں تمام کے حق میں قبول فرما آمین اور بالخصوص ہماری موت سے حشر تک یہ التجائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما آمین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ اللہ کر دیاں ربا جان میری کڈاویں مرشد ماں پہ راضی رحمن فضل کریں رب سائیں ول سک گئی آساں امیداں والی رحمت دا می پا کے تری کر دے نیکی نہ کیتی مجرم ہاں امتی یار دا سمجھ کے مولا بری کر دے یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت فکر موت
اور اپنا ذکر اپنے حبیب کی محبت و اطاعت عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول کے منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد والی و صحابی اجمعین آمین کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے ہاں او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے کہ اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سچاہا در پہ بلا لیا
جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تے دیگر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد
جڑے آپ ہتھی دفنائے کہ اے دنیا دن 4 دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہ دار پہ بلا لیا جس چاہ دار پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا یا جسے چاہ اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہ دار پہ بولا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا گلو